واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 105 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس وقت تک اتنا لمبا کالا ناگ ہامون کی گردن کے گرد ایک چکر لگا چکا تھا اور اس کا منہ دوسرے کاندھے پر تھا۔ ناگ نے ہامون کے اشارے پر منہ اٹھا کر پھن پھیلا دیا جو اتنا ہی چوڑا ہو گیا تھا جتنا چوڑا ہامون کا چہرہ تھا۔ اب تو ہامون اور ہی زیادہ خوفناک نظر آنے لگا تھا۔ ناگ کا باقی حصہ ہامون کی گود میں اکٹھا ہو گیا تھا اور کنڈلی مارنے کے انداز سے حرکت کر رہا تھا۔ ہامون نے ہاتھ لمبا کر کے ایک ڈنڈا اٹھایا جو کم و بیش 2 فٹ لمبا اور 2.5 انچ موٹا تھا۔ اس پر مختلف رنگوں کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا اور اس کے ایک سرے پر مختلف پرندوں کے رنگ برنگے پر بندھے ہوئے تھے۔ ہامون نے اوپر دیکھنا شروع کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے ڈنڈا اوپر کر دیا اور ڈنڈا بھی لرزنے لگا۔ یہ لرزا یا ریشہ بڑھتا گیا اور وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ وہ جب کھڑا ہو گیا تو اس کا جسم اتنا زور سے لرزنے لگا جیسے یہ شخص گر پڑے گا اور شاید زندہ نہ رہ سکے۔ اس کا سر پیچھے ہی پیچھے ہوتا جا رہا تھا اور اس طرح اس کا منہ پوری طرح آسمان کی طرف ہو۔ ناگ اس کی گردن سے لپٹا ہوا تھا۔ ہامون نے دوسرے ہاتھ سے ناگ اپنی گردن سے الگ کرنا شروع کر دیا اور اس کا جسم پہلے سے زیادہ کانپنے لگا۔ ہامون نے اس قدر زیادہ کانپتے ہوئے ہاتھ سے نہ جانے کس طرح ناگ کو پکڑ لیا اور اسے اپنے پیچھے ایک کالے کپڑے پر رکھ دیا۔ ناگ نے کچھ دیر ادھر ادھر رینگ کر سر اٹھایا اور پھر پھن پھیلا دیا۔ ہٹا دے پردہ، ہامون نے منہ اور زیادہ اوپر کر کے بڑی بلند آواز سے کہا۔ دکھا دے جو کچھ بھی ہے، ہٹا دے پردہ۔ اس کے جسم نے اور ہی زیادہ تھرکنا اور لرزنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ وہ اپنا سر بڑی زور زور سے کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی آگے اور کبھی پیچھے مارتا تھا۔ اس نے کچھ اور بھی کہا جو کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ نہ یہ پتا چلتا تھا کہ یہ کون سی زبان ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کوئی غیر مرئی طاقت ہے جس نے اس کے بدن پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ طاقت اس کے جسم کو توڑ پھوڑ کر پھینک دے گی۔ دیکھنے والوں پر خوف طاری ہوا جا رہا تھا۔ خاصی دیر بعد ہامون کا جسم سکون میں آنے لگا، تھرکنا کم ہوتا گیا، پھر ریشہ سا رہ گیا اور آخر جسم ساکن ہو گیا۔ ہامون کے چہرے اور کچھ حرکت سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ابھی نارمل حالت میں نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دور کی کوئی چیز دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی وہ ڈنڈے کو زور زور سے ہلاتا اور اسے ہوا میں اس طرح مارتا جیسے کسی آدمی یا جانور کو مارا جاتا ہے۔ وہ بڑی تیزی سے پیچھے کو مڑا۔ اس کا ناک سیاہ کپڑے پر ادھر ادھر رینگ رہا تھا۔ اس نے ڈنڈا سر سے اوپر کیا اور اس طرح اوپر سے نیچے کو مارا جیسے وہ ناک کو مارنا چاہتا ہو۔ اب ہامون کی پیٹھ ان لوگوں کی طرف تھی۔ اس نے ڈنڈے سے سانپ کو چھیڑا تو سانپ نے پھن پھیلا لیا۔ بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ ہامون نے ناگ سے پوچھا۔ جلدی صحیح بول، سب کچھ تاریک ہے۔ یہ آواز ہامون کی نہیں تھی بلکہ کسی چھوٹے سی بچے کی تھی یا کسی بوڑھی عورت کی۔ سیلی نوشی، اس کے منگیتر اور بدھو ملازم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف پھر دیکھ، ہامون نے ناگ سے کہا۔ میں نے پردے اٹھا دیے ہیں، جو تو دیکھ سکتا ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دیکھ۔ ہامون بار بار ڈنڈے کا وہ سرا جس پر پرندوں کے رنگ برنگ پر بندھے ہوئے تھے ناگ کے پھن کے قریب لے جا کر زور زور سے ہلاتا تھا اور اسی زوردار طریقے سے ناگ پھن دائیں بائیں ہلاتا اور کبھی پیچھے لے جا کر ڈنڈے پر جھپٹتا تھا۔ تاریکی میں ایک مدھم سی کرن نظر آتی ہے۔ پھر اسی بچے یا بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی جو پہلے بھی سنائی دی تھی۔ ہامون نے 2-3 مرتبہ پھر ناگ سے کچھ ایسے ہی سوالات پوچھے اور اسے جواب بچے یا بوڑھی عورت کی زبان سے ملے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ڈنڈا بڑی زور زور سے ہوا میں مارنے لگا۔ وہ اچھلتا بھی تھا اور اس کی حرکتیں پاگلوں جیسی تھی۔ وہ اکڑو بیٹھ گیا اور اب اس کا منہ ان لوگوں کی طرف تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور خاصی دیر بعد سر اٹھایا اور نوشی کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور نوشی کے سر سے ایک بال اکھاڑ لیا۔ واپس اپنی جگہ بڑی ایک انسانی کھوپڑی اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر نوشی کے بال پر پھونک ماری اور بال کھوپڑی کے سر پر رکھ دیا۔ تمہیں 2-3 دن یہاں رہنا پڑے گا، ہامون نے انہیں کہا۔ ہو سکتا ہے 1-2 دن زیادہ رکنا پڑے۔ جواب نہیں مل رہا۔ مل جائے گا، کامیابی صاف طور پر نظر نہیں آ رہی۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تمہارے رہنے کا انتظام موجود ہے۔ میں نے مہمانوں کے لیے خیمے لگا رکھے تھے، تمہیں پورا آرام ملے گا اور کھانے پینے کا انتظام بھی موجود ہے۔ شاہی محل والا آرام نہیں ملے گا، زمین پر سونا پڑے گا۔ اب جاؤ، باہر 2 آدمی موجود ہیں، انہیں کہو وہ تمہیں مہمان والے خیمے میں لے جائیں گے۔ ہامون کے خیمے میں بڑے دیے جل رہے تھے جن کی پیلی اور لرزتی روشنی میں ہامون پہلے سے زیادہ ڈراؤنا
اور پراسرار نظر آ رہا تھا۔ وہ چاروں اٹھے اور خیمے سے نکل گئے۔ باہر جو دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ انہیں ایک طرف لے گئے۔ تقریباً 100 قدم دور ایک سرسبز ٹیکری تھی جس کے قریب 3-4 خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان آدمیوں نے انہیں بتایا کہ یہ مہمانوں کے خیمے ہیں اور ان میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ دونوں آدمی یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ ان کے لیے کھانا لائیں گے۔ اگلی صبح ہامون نے چاروں کو اپنے خیمے میں بلایا اور پھر ویسی ہی حرکتیں کی جیسے اس نے گزشتہ رات کی تھی۔ اس روز تو وہ بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا۔ نظر یہ آتا تھا کہ ہوش و حواس میں نہیں آ سکے گا۔ اسی کیفیت میں اس نے اپنے ناک سے کچھ سوال پوچھے اور اسے اسی بچے یا بوڑھی عورت کی آواز میں جواب ملے۔ ایک بار اس نے غصے کی حالت میں ناک کی گردن پکڑی اور اس کا منہ اپنے منہ میں ڈال کر زور زور سے جھنجھوڑا اور پھر اسے منہ سے نکال لیا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد اس نے ان چاروں سے کہا کہ وہ چلے جائیں اور سورج غروب ہونے کے بعد آئیں۔ وہ شام کے بعد ہامون کے خیمے میں گئے۔ اس شام خیمے میں 2 کی بجائے 4 دیے جل رہے تھے۔ ہامون نے انہیں وہیں بٹھایا جہاں پہلے بٹھایا کرتا تھا۔ ہامون خود ان کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ وہی ڈنڈا اس کے قریب پڑا تھا جس پر رنگ برنگے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے اور ایک سرے پر پرندوں کے رنگ برنگے پر بندھے ہوئے تھے۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی چاروں دیے بجھ گئے۔ ہامون نے کسی اجنبی زبان میں بڑے غصے میں کچھ کہا اور ڈنڈا زمین پر مارا۔ پہلے ایک دیا جلا۔ ہامون نے اسی زبان میں کوئی لفظ بولا تو دوسرا دیا جل اٹھا۔ اسی طرح باقی 2 دیے بھی باری باری جل اٹھے۔ پھر ہامون نے وہی حرکتیں شروع کر دی لیکن اب اس کا انداز کچھ مختلف تھا۔ اس نے کہا کہ نوشی وہیں بیٹھی رہے اور باقی تینوں باہر نکل جائیں۔ تینوں آدمی خیمے سے نکل گئے اور خیمے کے پردے گر پڑے۔ کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہامون نے تینوں کو پکارا اور اندر بلایا۔ تینوں اندر چلے۔ یہ سارا معاملہ اس لڑکی کا ہے، ہامون نے کہا۔ مجھے اشارہ بھی مل گیا ہے اور استاد کی روح نے بھی بتایا ہے کہ ایسی بات ہے ہی نہیں کہ یہ لڑکی جو چاہتی ہے اس میں فوراً کامیاب ہو جائے گی۔ میں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا ہے۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا لیکن اس لڑکی کو اپنے عمل میں شامل کرنا پڑے گا۔ وہ میں تمہاری موجودگی میں بھی کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا کیونکہ تم اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھو گے تو کہو گے کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا منگیتر لڑکی کو گھسیٹ کر باہر لے جائے۔ اگر اس کام نے کسی نے دخل اندازی کی تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن یہ ناگ مجھے اور اس لڑکی کو بھی ڈس لے گا اور ہمیں مرنے میں 1-2 لمحے ہی لگیں گے۔ ہمیں تجھ پر اعتماد ہے، سیلی نوش نے کہا۔ ہم میں سے کوئی بھی دخل نہیں دے گا لیکن یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ لڑکی اور اس کا یہ منگیتر شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے جو انعام مانگو گے تمہیں دے دیں گے۔ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، ہامون نے کہا۔ میری یہ دنیا جو تم خیمے کے اندر دیکھ رہے ہو آباد رہنے دی جائے تو میرے لیے یہی انعام کافی ہے۔ اس رات نوشی کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ نوشی جو پہلے اتنا زیادہ بولتی تھی آج اس پر خاموشی طاری ہے اور وہ گہری سوچ میں چلی جاتی ہے۔ اسے کسی نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ یہ سب جانتے تھے کہ وہ قومی جذبے کے معاملے میں کتنی حساس ہے اور سلطنت روم کی عظمت کو وہ اپنی ذاتی عزت اور آبرو سمجھتی ہے اور چونکہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اس لیے پریشان رہنے لگی ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 106 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔